السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید ہو سنو طاہرہ سے میں، جہاں بات ہوگی علم کی، دین کی، رہنمائی کی اور اصلاح کی، جہاں بات ہوگی حق کی اور آپ سب کی بھلائی کی، جہاں آپ سب کے لیے ایک خوبصورت باتیں لے کر آئی جائیں گی جس سے آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ آج میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی کلام ہو اور اس میں قرآن نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے، اور جب قرآن کی بات ہو اور معرف القرآن کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اپنی باتوں کا آغاز میں قرآن پاک سے ہی کرنا چاہوں گی، اور میں ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہوں معرف القرآن کا۔ معرف القرآن انتہائی آسان اور عام فہم تفسیر ہے جو کہ ہم سب کے لیے سمجھنا لازم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اسے اپنی عملی زندگی میں لا سکے۔ معرف القرآن بہت آسان فہم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ آج ہم اس کا سلسلہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی جلد اول شروع ہوگی، جس میں سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ تک، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا پارہ اور اس کے چند رکوع ہوں گے۔ اس کے مرتب اور مؤلف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور اس کا آسان ترجمہ جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی کرتے رہے ہیں۔ اس میں ایک تو زبان ترجمہ کے لحاظ سے بہت عام فہم استعمال کی گئی ہے تاکہ ہر پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ پھر آغاز میں ہی اسماء الحسنی بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی آگے اس کی فہرست دی گئی ہے مضامین کی۔ جتنے بھی قرآن مجید کے مضامین ہیں پارہ در پارہ، یہ سارے جو ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے، تاکہ جو ہے ڈھونڈنے میں آسانی ہو، یعنی فہرست بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے اور بہت ہی آسان بنایا گیا ہے تاکہ ہر چیز، جس چیز کے بارے میں بھی کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے مطالعہ کرے۔ ہمیشہ جب ہم کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اکثر یا تو قرآن مجید کی ہی بات کر لیں تو ہم فوراً ہی سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو جاتے ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ میں پہلے ہی صفحے سے، جہاں یعنی بہت خاص باتیں جو کہ ایک مؤلف لکھتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی علم کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ جس کے ذریعے ہم آگے جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ جب کریں گے تو ہمارے ذہن میں چند باتیں موجود ہوں گی۔ آغاز کرنا چاہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی تفسیر معرف القرآن کو جو مقبولیت اور نافعیت عطا فرمائی ہے، اس کی نظیر دوسری کتابوں میں حال ہی میں مل سکتی ہے۔ اگرچہ حضرت والد ماجد قدس سرہ نے یہ تفسیر اپنی عمر کے آخری 5 سالوں میں تالیف فرمائی ہے، جبکہ ایک طرف آپ پر ضعف و علالت کا غلبہ تھا اور دوسری طرف آپ کو گو نہ گو مشاغل میں گھرے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص شامل ہوتی ہے تو یہ رکاوٹیں نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت نے ان تمام عوائق کے باوجود کراماتی رفتار سے یہ تفسیر مکمل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی نافعیت 4 دانگ عالم میں پھیلی۔ اسی مقبولیت کا یہ ثمرہ ہے کہ اس کے ترجمے انگریزی، فارسی، بنگلہ، پشتو، سندھی اور ٹامل زبانوں میں بھی ہوئے، جو اپنے اپنے علاقے کو سیراب کر رہے ہیں، اور اب عربی زبان میں بھی اس کا ترجمہ سماحی البلاغ عربی میں قسط وار شائع ہو رہا ہے۔ اب تک یہ کتاب پرانے طرز کی کتابت میں شائع ہوتی رہی، جس کا متعدد کاتبوں کے قلم میں لگے ہیں، اور جس میں متعدد کاتبوں کے قلم لگے ہیں، اور کتابت کے اغلاط بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں، جن کے مختلف اوقات میں تصحیح بھی ہوتی رہی، لیکن اب اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی
کہ اسے کمپیوٹر پر کمپوز کر کے جدید انداز میں شائع کیا جائے اور حتی الامکان کتابت کی غلطیوں کو بھی مزید درست کیا جائے۔ جب اس کام کا ارادہ کیا گیا تو قارئین کی طرف سے متعدد فرمائشیں تھیں، ان کو بھی اپنے نئے ایڈیشن میں پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ نئی کمپوزنگ کے علاوہ اس ایڈیشن میں مندرجہ ذیل کام کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کا عربی متن ایک تصحیح شدہ سافٹ ویئر خرید کر اس سے لیا گیا ہے، جس کے بارے میں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اغلاط سے خالی ہوگا۔ زمانے کی تبدیلی سے قارئین کی اردو زبان کی سمجھ میں بھی کمی آ رہی تھی، اور یہ شکایت بکثرت ملی رہتی تھی کہ قرآن کریم کے جو ترجمے معارف القرآن میں شامل ہیں وہ قارئین کی سمجھ سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس ایڈیشن میں بندہ کا کیا ہوا، آسان ترجمہ قرآن بھی شامل کر دیا، جس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کا یہ تبصرہ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کی سمجھ کے قریب تر ہے۔ چنانچہ اب اس ایڈیشن میں قرآن کریم کے 3 ترجمے بیک وقت قارئین کے سامنے ہوں گے، یعنی ایک تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ کا ترجمہ، دوسرے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا ترجمہ مع خلاصہ تفسیر، اور تیسرے بندے کا آسان ترجمہ۔ اب تک معارف القرآن کے قارئین کی طرف سے کتابت وغیرہ کی جن اغلاط کی نشاندہی کی گئی تھی، بفضلہ تعالی ان سب کو دارالعلوم کراچی کے مستند علماء کرام کے ذریعے درست کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بیشتر مواقع پر بندے نے خود اس کام کی نگرانی کی ہے۔ ہماری درخواست پر مولانا محمد حنیف خالد صاحب استاد دارالعلوم کراچی نے پوری تفسیر کو از اول تا آخر پڑھ کر جہاں ضروری سمجھا اصل مسودے سے اس کا مقابلہ کیا، اور جہاں کتابت وغیرہ کی غلطی محسوس کی وہاں اس کو درست کر دیا۔ نیز تفسیر میں جہاں جہاں دوسری آیتیں مذکور ہیں ان کی صورت اور آیت نمبر کا حوالہ درج کر دیا۔ آیات قرآنی اور حدیث نبوی پر حرکات لگا دی گئی ہیں۔ 5ویں تفسیر کے دوران حضرت مصنف قدس سرہ نے بکثرت عربی یا فارسی کے اشعار درج فرمائے تھے۔ قارئین کی فرمائش کے مطابق ان کا ترجمہ درج کر دیا گیا۔ معارف و مسائل میں جو تفسیری اقوال یا فقہی مسائل مذکور ہیں ان کی تخریج کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی، چنانچہ مولانا طاہر اقبال صاحب استاد دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت سے ان تمام حوالوں کو مکمل تخریج فرمائی ہے، اور ان کے ماخذ، صفحہ اور جلد نمبر کی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے۔ ان دونوں حضرات کی خدمت کے لیے ادارہ تہہ دل سے شکر گزار ہے، جزاہم اللہ تعالی خیرا۔ برادر عزیز محمد مشتاق چشتی صاحب اور عزیزم خضر اشفاق قاسمی صاحب نے اس ایڈیشن کی تیاری میں جو محنت کی ہے، اللہ تعالی ان کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ اس نئے لباس میں اس عظیم اور شہر آفاق تفسیر کی افادیت اور زیادہ عام اور تام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مزید نفع اور حضرت مؤلف قدس سرہ کے لیے درجات میں مزید بلندی کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ بندہ محمد تقی عثمانی۔ یہ آپ نے سن لیا، بہت ہی عمدگی سے جو ہے وہ ساری باتیں تحریر کی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسے ہوا، یہ سلسلہ کیسے جاری رہا، اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کاوشیں کی ہیں ہمارے لیے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے عام فہم بنانے کے لیے۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن کو اللہ تعالی نے عوام و حواس میں غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی، اور جلد اول کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گیا۔ دوسرے ایڈیشن کی طباعت کے وقت حضرت مصنف نے جلد اول پر مکمل طور سے نظر ثانی فرمائی، اور اس میں کافی ترمیم و اضافہ عمل میں آیا۔ اسی کے ساتھ حضرت موصوف کی خواہش تھی کہ دوسری اشاعت کے وقت جلد اول کی شروع میں علوم قرآن اور اصول تفسیر کے متعلق ایک مختصر مقدمہ بھی تحریر فرمائے، تاکہ تفسیر کے مطالعے سے پہلے قارئین
انہیں ضروری معلومات سے مستفید ہو سکے، لیکن متواتر امراض اور ذوف کی بنا پر موصوف کے لیے بذات خود اس مقدمے کی تصدیق مشکل تھی، چنانچہ حضرت موصوف نے یہ ذمہ داری احقر کے سپرد فرمائی۔ احقر نے تعمیل حکم اور تحصیل سعادت کے لیے یہ کام شروع کیا تو یہ مقدمہ بہت طویل ہو گیا اور علوم قرآن کے موضوع پر خاصی مفصل کتاب کی صورت بن گئی۔ اس پوری کتاب کو معارف القرآن کے شروع میں بطور مقدمہ شامل کرنا مشکل تھا، اس لیے حضرت والد صاحب کے ایما پر احقر نے اس مفصل کتاب کی تلخیص اور صرف وہ مباحث باقی رکھے جن کا مطالعہ تفسیر معارف القرآن کے مطالعہ کرنے والے کے لیے ضروری تھا، جو ایک عام قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتے تھے، اور یہ تلخیص معارف القرآن جلد اول کے زیر نظر ایڈیشن میں بطور مقدمہ شامل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے نافع اور مفید بنائے اور اس ناچیز کے لیے ذخیرہ آخرت ثابت ہو۔ ان موضوعات پر مبسوط علمی مباحث احقر کی اس مفصل کتاب میں مل سکیں گے، جو انشاءاللہ عنقریب مستقل کتابی صورت میں شائع ہوگی، لہٰذا جو حضرات تحقیق و تفسیر کے طالب ہوں وہ اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ وما توفیقی اللہ باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مفتی تقی عثمانی۔